احترام، اولاد زہرا کا احترام، اولاد رسول کا احترام. اب یہ سوال ممبر پہ آیا ہوا ہے کہ سیدادی کی عقد کے بارے میں. سیدادی کا عقد ہر صورت میں قرآن کی نص کے مطابق سیدادی کا حق غیر سید سے حرام. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، خالائیں نہیں کہا، پھوپھیاں نہیں کہا، نبی کی بیویاں تمہاری ماں. ماں سے بھی نکاح حرام ہے اور ماں کی بیٹی سے بھی نکاح. ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، 19 بیٹیاں بغیر عقد کی دنیا سے کی. اور امام تقی علیہ السلام نے ایک باقاعدہ جگیر کا حصہ وقف کیا ہوا تھا جو امام موسیٰ کاظم کی اس اولاد کے لیے وقف کیا تھا، ان بیٹیوں کے لیے جہاں سے انہیں ملتا تھا، کیونکہ ان بیویوں کا کوئی کف نہیں تھا، سیدہ تھی اور غیر سید کے ہاں ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اب سادات کے احترام میں اللہ قرآن میں 30 سورت میں کہتا ہے دل پر سننا کہ ہم نے بعض قوموں کو بعض قوموں پہ فضیلت دی. یہ قوموں کا حکم خدا نے کیوں دی؟ بعض خاندانوں کو بعض خاندانوں پہ فضیلت دی. امام نے فرما دیا ہے اس کی نص میں، اس قرآن کی آیت میں امام نے فرمایا جس خاندان کی بات کر رہے ہیں وہ خاندان آل عمران ہے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی نسل سادات ہے وہ آل عمران ہے، وہ اولاد حضرت ابو طالب میں سے، وہ نسل سیدہ میں سے ہے. اور بے شک اہل سنت بھی وہ نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں آل عمران پہ درود پڑھتا ہے. وہ آل عمران پہ درود نہیں، وہ قیامت تک بھی سادات پہ درود پڑھتا ہے. اور جن پہ نماز پہ مصلی پہ درود پڑھنا چاہے ان کی برابری نہیں کی جا سکتی. توضیح اور مسائل آج کے زندہ مجتہد کی بھی اٹھا کے ممبر پہ ابھی لے کے آئے، سیستانی صاحب کی ہو، خامنائی صاحب کی ہو، زندہ مجتہد کی بھی توضیح اٹھا کے لائیں. تو اس میں بھی فقہ کے مسئلے میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر سیدادی 50 سال کی عمر تک ماں بن سکتی ہے اور سیدادی 60 سال کی عمر تک ماں بن سکتی ہے. 10 سال کا فرق خدا نے خود رکھا. 10 سال کا فرق خدا نے رکھ کے بتایا ہے کہ ان کی نو اور ہے اور تمہاری نو اور. آج ہر صورت میں کوشش کی جا رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے فتوے جاری کرنے کی کہ سیدادی کا غیر سید سے ثابت کیا جائے. سیدادی میں صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال. حلال اور حرام کا فرق ہے بالکل. سیدادی کے ہاں سیدادی کی طرف کسی نے اگر یوں، اور یہ لفظ ہیں کہ جب مولا امیر المومنین سے بی بی کے رشتہ مانگنے کے لیے ایک شخص نے جسارت کی تھی تو مولا نے غصے میں آ کے مولا نے اسے ایک لفظ کہا تھا کہ اے نجس ماں کے بیٹے، تجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ تو علی کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے؟ قیامت تک کے لیے جو نسل سادات ہے یہ نسل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. ایک سید کی خدمت کرنا، ایک سید کی خدمت کرنا. معصوم فرماتے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک امام کا دور پایا اور اس امام کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزاری. 180 کے قریب مذہب آل محمد میں معصومین کی دلیلیں مذہب شیعہ کی کتب میں تواتر کے ساتھ لکھی جس میں سادات کی عزت اور احترام کا لکھا. اتنا سادات کی عزت اور احترام کے نجف کے عالم دین انہیں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا میں زائرین کی جو وقف جگہ ہے، امام نے کہا تھا کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم میں جگہ دے، اسے میرے حرم میں قبر کی جگہ دے. وہاں کے جتنے مجاورین تھے اس نے عالم دین کو کہا کہ مختلف لوگوں کو خواب میں یہ آیا ہے کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم کے اندر قبر کی جگہ دے. تو انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں کوئی عمل ایسا بتا جو عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حسین نے آپ کو اتنا قبول کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا. پھر ایک دن ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اسے کہا کہ آپ درس پڑھاتے ہوئے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے؟ مطلب اٹھ کے اس لیے کھڑا ہوتا کہ میرے ہمسائے میں ایک سادات لگتا ہے، ان کا بچہ کھیلتا ہوا دروازے کے آگے سے گزرتا ہے، میں اس بچے کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. صرف میری زندگی میں ایک ہی عمل جو میں نے کیا وہ یہ عمل کیا ہے کہ میں نے اولاد زہرا کا اٹھ کے استقبال کیا، اولاد سیدہ کا اٹھ کے استقبال کیا. آج بات مشہور کر دی گئی ہے نہیں جی اللہ تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ تو امال کی منزلت ہے. اللہ نے تو یہ فرق خود ہی ڈال دیا. سادات اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اس قابل تھے تو اللہ نے اس نسل میں رکھا، ان کی رگوں میں وہ خون رکھا کہ انہیں اولاد جناب سیدہ میں شامل کیا گیا، انہیں درود میں شامل کیا گیا. ان کے ہاں خمس اور خمس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سادات کو جو خمس دیا جاتا ہے کیا یہ پیسہ سادات کا حق ہے؟ امام کے چہرے پہ چلا رہا ہے. امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا دین اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ہماری ماں خدیجہ کا تھا. قیامت تک کے لیے بھی امت، قیامت تک کے لیے بھی امت اگر سادات کی خدمت کرتی رہے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بنیاد پہ جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ خرچ ہی جناب خدیجہ الکبریٰ اور نسل سادات کا ڈائریکٹ تعلق جناب خدیجہ کے ساتھ. لہذا کسی مولوی کے چکر میں آ کے سیدادی کو اور سید کو اپنے جیسا نہ سمجھ. سادات کی تحریر کا احترام کریں. مذہب شیعہ میں اس سے بڑھ کے اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ سید اگر نماز جماعت میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے تو اس عالم پہ واجب ہے کہ وہ سید سے اجازت مانگ کے نماز پڑھے. بے شک وہ پڑھا نہیں سکتا لیکن مصلی کا وارث وہی ہے. ممبر کے وارث بھی سادات ہیں، مصلی کے وارث بھی سادات. اگر ہم ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے تقریر کرتے ہیں تو یہ سادات ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ممبر میں جا کے ہمارے جد کے فضائل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں یہ عقد سیدادی کا جو مسئلہ تھا یہ پاک و ہند میں خاص طور پر پاکستان میں اس کو بڑا اچھالا تاجران خون حسین نے، اور علماء اور ہمارے مراجع فقہاء کرام مدارس دینیہ حوزات علمیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامے والے یہ جو ہے اپنا سلسلہ جو کرتے رہے تاکہ لوگ علماء سے دور رہیں اور ہمارا جو ہے سلسلہ وہ جاری و ساری رہے. مجھے یاد ہے
کہ ملک ممتاز ایڈوکیٹ وکیل صاحب تھے سیالکوٹ میں، وہ رشتہ دار تھے ہمارے یہاں فیصل آباد میں ملک مظفر صاحب کے. تو ان سے میری وفاق علماء شیعہ، کیونکہ میں فیصل آباد کا صدر تھا، اور 22-23 مارچ لاہور جو ہے جلسہ ہوتا تھا سالانہ، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ وہ ملک صاحب ہیں، تو سیالکوٹ کے وکیل صاحب ہیں. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ مولوی اسماعیل جو ہے وہ ہمارے علاقے میں آیا تھا، مگر آنے سے پہلے چونکہ شریکہ برادری تھی، شادی ان کی جو ہے کسی سید زادی سے ہوئی تھی، اور وہ لوگ مولوی اسماعیل کے پاس گئے کہ ہمارے علاقے میں آ رہے ہو مجلس پڑھنے کے لیے، لہٰذا اس عقد کو کہنا ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو جو ہے اس طرح یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر مولوی اسماعیل صاحب گئے وہاں پہ. اس نے مجلس کے دوران کہا کہ مجھ سے پوچھنا ہے فتح کا مسئلہ پوچھو، ماتم کا مسئلہ پوچھو، متع کا مسئلہ پوچھو، خلافت کا مسئلہ پوچھو. یہ کیا ہے یہ سید زادی کا نکاح کا پوچھنا؟ یہ آغا محسن حکیم طباطبائی ہیں، ان سے پوچھو، چونکہ آغا محسن کا دور تھا. تو آگے سے وہ جو لائے تھے مولوی اسماعیل کو، کہ جس مقصد کے لیے اس کو بلایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے سامنے. انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے ہم کسی محسن کو نہیں مانتے، آپ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک یہ جو نکاح ہمارے ہاں ہوا ہے یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ تو مولوی اسماعیل نے کہا کہ میرے نزدیک جائز نہیں. اسی دن سے ان میں جو ہے ملک صاحب کے ہاں جدائی ہو گئی، اور وہ ساری زندگی یہ جو گناہ مولوی اسماعیل کے کھاتے میں گیا. اور یہ نہیں سوچا ان لوگوں نے، حالانکہ خود مولوی اسماعیل نے ہدیۃ المستبصرین میں جس کو لکھا نا کہ شیخ احمد عیسائی جو ہے ہمارا پیر و مرشد ہے، میرا پیر و مرشد ہے بلکہ مجدد ہے، وہ جو پیر و مرشد شیخ احمد عیسائی ہے، اور اس کا جو جانشین تھا کویت میں، مولوی اسماعیل آخر میں اس کے پاس گیا کویت میں. جب وہ اشرا پڑھنے کے لیے اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے مدرسے کی سرپرستی اس کو دے دی، جس کے ساتھ آپ پڑھے ہدیۃ المستبصرین میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن حاری احقاقی، یعنی کس طرح اس نے لکھا، کس طرح بیان کیا. خیر اب یہ جو چونکہ غالی ہوتے ہیں، عقل سے خالی، یہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے جناب علی. ان کو سمجھائیں بتائیں، شاید ان کے دل و دماغ میں اتر جائے ان کے پیر کی بات. جب میں نے وہ سنبھالی فیصل آباد سے، درس آل محمد مرکز تھا مناظرے کا، سنا تھا ہم نے، میں نے دیکھا بھی. تو مولوی اسماعیل کو ایک مرتبہ بچپن میں دیکھا تھا، گھنٹہ گھر مجلس پڑھ رہا تھا. بعد میں اس کی تصویر دیکھی کہ اس طرح کی اس کی تصویر تھی، اینک لگی ہوئی تھی، مونچھیں تھیں، یہ تھا. بعد میں اس کی کیسٹ سنی کہ اس طرح کی آواز تھی، کتابیں دیکھیں، اس کی تحریریں دیکھیں. ہاں تو درس آل محمد وہاں جو ہے ان کے ہاں آج بھی جا کے دیکھیں، شاید اب اتار دیا ہو انہوں نے، چونکہ مرزا حسن حاری احقاقی فوت ہو گیا. جب وہ زندہ تھا تو ویسے مال آتا تھا اور وہ رنگ دکھلاتا تھا، وہاں سے کتابیں چھپی ہیں ان کی، جس کی سرپرستی میں مولوی اسماعیل اس کو مدرسہ دے کر آیا. تو وہاں باہر ہی درس آل محمد کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کے نام کی تختی لکھی ہوئی کہ زیر سرپرستی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام المصری مرزا حسن حاری احقاقی. اب جب یہ ہم بھی سن کے کان پا گئے، انہوں نے بدنام کیا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ محمد حسین نجفی یہ ڈکو جو ہے یہ عقد سید زادی کا جائز قرار دیتا ہے. حالانکہ آج تک کوئی مائیکا لال نہ ان کی تحریر دکھلا سکا، نہ ان کی کوئی تقریر دکھلا سکا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے نزدیک نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے. بلکہ یہ شیخیوں نے بڑے چکر چلائے کہ بھی ایسے بندے بھی آئے کہ جو کہیں کہ قبلہ ہم تو آپ کے مقلد ہیں، تو ہمیں بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے ناجائز ہے. قبلہ نے بھی فرمایا کہ اس مسئلے کی جو ہے نا تجھ سے میں جو ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں، جاؤ جس مرضی مجتہد کا اس مسئلے میں جو ہے تقلید کر لو. تو الغرض جن کو بدنام کیا تھا وہ تو دکھلا نہ سکے ان کے بارے میں، مگر یہاں پر معاملہ جو ہے اس کے برعکس نکل آیا. کیونکہ مرزا یعنی ایک تو تھا نا مرزا مغل، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، بغیر دو نقطوں کے، جو دو نقطے ہیں نا جس کے میم اور اے کے درمیان، مرزا یہ ایران اور عراق میں اصطلاح ہے. کس چیز کی اصطلاح ہے؟ کہ جس کی ماں سیدزادی ہو اور باپ غیر سید ہو، جب اس کی اولاد ہوگی تو وہ مرزا کہلواتی ہے. جیسے مرزا حسن حاری احقاقی کویتی، جس کا یہ مال کھاتے تھے اور ڈکار تک نہیں لیتے تھے، ہضم ہوتا تھا ان کو مال. تو یہ جو ہے ان کو ہم نے پھر بے نقاب کیا تھا. میں نے تحفہ شیخیہ پہ جو ہے عقد سید زادی پہ 235 پہ جو بیان کیا تھا کہ ان سے سوال کیا تھا. مرزا حسن حاری احقاقی کا لیٹر پیڈ ہے اصل جو ہے ہم نے شائع کیا تھا. آج بھی آپ تحفہ شیخیہ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، پیج 235 کھولیں. عقد سید زادی کے ضمن میں ہم نے جو ہے متن بھی دیا، اصل جو ہے عکس جو ہے فوٹو دیا، جو ہینڈ رائٹنگ پہچانتے ہیں احقاقی صاحب کی، شیخیوں کے جو مرجع کی، تو اس کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ، اس کا لیٹر پیڈ اور اس کے دستخط، تو وہ ہم نے اس کو شائع کیا تھا. کہ اس سے سوال کیا تھا عقد ہاشمیہ کا غیر ہاشمی کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا یعنی دار مذہب ماں جائز است، کہ ہمارے مذہب میں یہ نکاح جائز ہے.
پھر اس پہ اعتراضات کیے تھے حسنین صاحب نے جو اس کا وکیل تھا، میں نے وہ 1 بائی 1 اعتراضات نقل کیے اور وہ ان کو سینڈ کیے کویت. وہاں سے پھر جواب آیا، ہر ایک کا جواب، وہ سارے میں نے صاحب کے سوالات اور اس کے مرجع وقت کے جو ہے جوابات شائع ہوئے. صاحب کو پھر سانپ سونگ گیا. یہ 88 کی چھپی ہوئی ہے تحفہ شیخیہ، بلکہ سارے جتنے بھی شیخی ایجنٹ تھے کویت کا مال کھانے والے، ان کو سانپ سونگ گیا کہ یہ جو ہے جب ان کے مرجع نے فتویٰ دے دیا ہے تو وہ دوسروں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. تو اس طرح ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کا جو ہے امام، جس کو وہ کہتے ہیں الامام المصلح، اس نے جو ہے فتویٰ دیا کہ ہمارے مذہب میں نکاح جائز ہے، اور اس کی خود والدہ سیدزادی تھی اور اس کا والد جو غیر سید تھا، اس لیے وہ مرزا حسن حاری احقاقی کہلواتا تھا. اب اصل میں مسئلہ تو یہ تھا، ان لوگوں نے اچھالا، تاجران خون حسین نے جو ہے اس سلسلے کو پاکستان میں ذاکرین نے، خطبہ نے، اور یہ بندہ بھی جو ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے ٹوپی پہن کے، اس نے کسی مدرسے کی دال ہی نہیں کھائی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون کوئی جانتا تھا. یہ چند تقریریں رٹ لیں اور وہ شیخیوں نے اس کو ممبر پر لا کر جو ہے یہاں پہنچایا، اور پھر اب جو ہے وہ UK چلا گیا. تو خیر اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی بات. ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ ایسی جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک سید ہے کون، پہلے تو یہ بتائیں نا. وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سید کا نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے بتاؤ تو سید ہوتا کون، کس کو کہا گیا. پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے اگر ان کے نزدیک سید جو ہیں صرف اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی نعوذ باللہ سید نہیں تھے ان کے نزدیک، کیونکہ اگر باپ سید ہے تو اولاد ساری سید ہے، اگر باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں. ہاں سیدۃ النساء العالمین یقیناً سیدہ ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، ہمارے نزدیک تو وہ سید ہیں، سید العرب، دنیا اور آخرت کے جو ہیں یہ ہیں نجیب الطرفین ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. مگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان شیخیوں کی، ان تاجران خون حسین کی، جو یہ مسئلہ ممبروں پر اچھال کر لوگوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور علماء اور مراجع سے جو ہے دور کرنے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ سلسلے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں، اسی ممبر پر بیان کریں کہ ان کے نزدیک سید کون ہے. تو خیر تو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہمارے نزدیک سید ہے. علوی سادات اور فاطمی سادات دونوں کا فقہ جعفریہ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، لکھا ہوا ہے سادات علویہ اور سادات فاطمیہ. فاطمیہ کی زیادہ فضیلت ہے. یہ تو مذہب تشیع میں ہے، مذہب اہل بیت میں ہے، مگر شیخی اور غالیوں کے مذہب میں کیا ہے یہ ان سے پوچھا جائے تاکہ آپ لوگوں کو وہ بیان کریں کہ ان کے نزدیک جو ہے سید ہیں کہ نہیں. اچھا دو باتیں ہیں، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر وہ مانتے ہیں کہ صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہی سید ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں حسنی سید، حسینی سید، جی جعفری سید، نقوی سید ہے نا، رضوی سید ہے نا، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے فاطمی سید ہیں، وہ فاطمی سادات ہیں. مگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تو وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے، جناب بطول کی بیٹی ہے، اس کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی تھی. اور بتاؤ تمہارے نزدیک کیا حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر سید تھے یا غیر سید تھے؟ تو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، خود ہی بیان کرو. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ تو، حالانکہ ہمارے نزدیک تو جناب ہاشم کو جو ہے سید کا لقب دیا گیا تھا، جناب ہاشم سید تھے، اور ہاشمی جو ان کی اولاد ہے وہ سب سادات. حتیٰ کہ جو ہے جتنے بھی سلسلے بیان ہوئے، فقہ کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ میرے سامنے جو ہے کتاب النکاح، یہ جو ہے وسائل و شیعہ کا یہ 26واں چیپٹر ہے. اس میں کل 5 حدیثیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نام ہی اس کا رکھا ہوا انہوں نے غیر ہاشمی مرد کا ہاشمیہ عورت سے یا اجمی کا عربیہ سے. تو یہ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. چیپٹر کا نام ہی دیکھیں کیا رکھا ہے، ہاشمی کا غیر ہاشمی کے ساتھ کیا نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں کرنا، شادی کرنا جائز ہے یہ. تو اس میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، اور پہلی حدیث ہی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فروع کافی سے جو ہے بیان کی ہوئی ہے کہ مقداد بن اسود سے جناب جو ہے زباد بنت زبیر بن عبد المطلب سے جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، تاکہ نکاح والا تکبر پست ہو جائے، اور تاکہ عام لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور فروع کافی سے اور تہذیب سے یہ حدیث موجود ہے، جس کا میں نے جو ہے پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے اور بھی حدیثیں موجود ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوا کہ مقداد کی جو بیگم تھی وہ ہاشمیہ تھی، اور اس کی شادی خود رسول پاک نے کی. دوسرا واقعہ آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ احزاب میں وہ جو
جہاں جناب زید کا ذکر ہے. زید وہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، زید. اور اس کی جناب زید کی شادی ہوئی تھی جناب زینب بنت جاحش، آپ کی پھوپھی زاد ہمشیرہ کے ساتھ. یعنی وہ آپ کی پھوپھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ شادی ہوئی. بعد میں ان کا نباہ نہیں ہوا، پھر ان کے ہاں طلاق ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے شادی کی. اور لوگوں نے، یہودیوں نے شور مچا دیا، لو جی بہو سے شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی. تو اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے. تو نکاح اللہ کے حکم سے ہوا جناب زید کا، کس کے ساتھ؟ جناب زینب کے ساتھ، تو ہاشمیہ کے ساتھ. تو اصل مسئلہ تھا کہ کیا ہاشمی کا غیر ہاشمیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ دو مثالیں تو قرآن سے اور یہ ہماری حدیثوں کی کتابوں سے بری پڑی ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں جو یہ سب ہمارے ہاں ذکر موجود ہے کہ یہ خود جو ہے یہ پاک پیغمبر نے یہ شادیاں کی ہیں دو ہاشمی عورتوں کی. اچھا، ادھر سید زادی کا پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ جناب زینب جو ہے مولا علی کی اور جناب سیدہ بطول کی بیٹی ہے، لہٰذا ان کی شادی خود جناب عبداللہ سے ہوئی ہے. تو کیا تمہارے نزدیک عبداللہ سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نزدیک سید ہیں چونکہ ہاشمی ہیں. مگر تمہارا جو ہے یہ ڈنڈورا پیٹنا اور اس طریقے سے یعنی ایسی باتیں کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے؟ تو اس طرح جو ہے یوں تھے دو صاحب سو یوں پاک ہو گئے، اور ان لوگوں نے یہ جو کام کیا کہ ابھی نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اپنی طرف سے اٹکل پچول لگا رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جناب کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اچھا جی، اس سے کیا لے لیا مطلب اس نے کہ اس نبی کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں. اچھا، تو کیا مطلب ہو گیا کہ کیا وہ حقیقی مائیں بن گئیں؟ جس طرح میری والدہ اللہ بخشے یا آپ سب کی جس کی بھی والدہ ہے، کیا جب ہم اپنی والدہ کے سامنے جاتے وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی کہ بال نہ نظر آ جائے ہمیں؟ جی نہیں، کیونکہ محرم ہوتے ہم. تو اس لیے محرم جو ہے اس سے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماں اولاد کا مسئلہ ہے. مگر یہاں امہات المومنین جو ہیں وہ پاک پیغمبر کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی وہ پردے میں امت سے بات کرتی تھی، وہ ماؤں کے درجے پر. یعنی کس طرح کہ وہ پاک پیغمبر کا حرم ہے اور ان کی وفات کے بعد جو ہے نا کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. تو وہ یہ نہیں کہ وہ حقیقی مائیں بن گئی جس طرح میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں جی اس طرح کی وہ بن گئی. نہیں، ماں کے حکم ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر سارے احکام وہ ماں والے نہیں ہیں. وہ یقیناً وہ پردہ کرتی تھی، جبکہ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے چادر لے کر بات نہیں کرتی. جی تو ان لوگوں نے ایسی جو ہے نا اپنی جو ہے تفسیر بھی رائے کر کے بات کرنی. اور پھر جو اس نے بیان کیا تھا قرآن پاک میں کدھر، تو کم از کم سورہ النساء کی وہ جو تھی سورہ احزاب کی 6 نمبر آئی تھی، جس میں مومنین کو جو ہے کہا گیا کہ رسول اللہ کی بیویاں جو ہیں تمہاری مائیں ہیں. تو دوسری آیت مبارکہ کہ بھی جہاں پر قرآن پاک میں وضاحت موجود ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ حرام کر دیا گیا ان کو. تو جو ہے نا اللہ نے حرام کیا کن کن کو؟ تمہاری ماؤں کو، تم پر حرام کر دی گئی ہیں. تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، اس طرح یعنی سارا سلسلہ وہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 23 نمبر تفصیلاً جو ہے بیان کر دیا. تو اس میں تو نہیں لکھا اس آیت میں کہ سید زادی کا بھی نکاح جو ہے غیر سید سے حرام ہے. یہاں تو جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کی ساری تفصیل موجود ہے. تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں اپنی طرف سے مغالطہ دیتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے مراجع اگر تقلید کے قائل ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کے فرامین کو مانتے ہیں، تو ہماری فقہ کی کتابیں جو ہیں شرح العلومہ دیکھ لیں، شرائع الاسلام دیکھ لیں، جو ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں فقہ جعفریہ پڑھائی جاتی ہے، سب میں یہی موجود ہے کہ بھی نکاح جو ہے ہاشمیہ کا بغیر ہاشمی کے جو ہے جائز ہے. ہاشمیہ کا نکاح جو ہے غیر ہاشمی مرد سے جو ہے وہ جائز ہے. تو اس طرح یہ لوگ جو مغالطہ دیتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ممبروں پر آئے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ صاحب جو ہے لگے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بڑے جو تھے جن کے میں نے نام لیے ان کی طرف دیکھ لیں کہ ان کا جو مرجع تھا مرزا حسن حری احقاقی، وہ کیا فتویٰ دیتا تھا. اور خود اس کی والدہ سید زادی تھی اور وہ خود مرزا کہلواتا تھا. اور اس ایسے ذاکرین کی، ایسے لوگوں کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، ان کے بڑے بزرگوں کے سامنے. جیسے میں نے مولوی اسماعیل کا بھی نام لیا کہ وہ جو ہے یہ درس عالم محمد ان کی سرپرستی میں دیکھ رہا ہے اور بعد میں چلتا رہا. اور خود شاعر عال عمران ڈوگر سے جب سوال کیا اس مولوی اسماعیل کے بیٹے ضیاء نے، مولوی اسماعیل کے بیٹے ضیاء سے ڈوگر صاحب نے کہ آپ کس کے مقلد ہیں، تو اس نے صاف صاف کہا تھا میں حضرت آیت اللہ علیہ مرزا حسن حری احقاقی کا مقلد ہوں. تو احقاقی صاحب کے
فتاوا آپ کو مل جائیں، اس میں تحفہ شیخیہ میں ہم نے اکثر اس کے شائع کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. خود ان سے آج بھی جو ہے جو کویت کا مال کھا چکے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. کویت کی جو ہے آج بھی جو ہے نشر و شات وہاں پر موجود ہے، وہاں سے جا کر انہوں نے پوچھیں کہ مرزا حسن حیری آقاقی کو مرزا کیوں کہتے تھے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ دین کا معاملہ ہے، دین قرآن اور اہل بیت علیہم السلام جنہوں نے زندگیاں وقف کی، مدارس دینیہ، حوزات علمیہ ہیں، ان کا کام ہے. انہوں نے جو بیان کیا انہوں نے وہی کچھ بیان کیا اس نکاح کے ضمن میں جو قرآن نے بیان کیا، جو چہاردہ معصومین علیہ السلام سے ثابت ہوا، جو معصومین علیہ السلام نے نہ صرف ارشاد فرمایا بلکہ عمل کر کے ہاشمیہ کے ساتھ غیر ہاشمی کا جو ہے نکاح دکھلایا. جیسے 2 مثالیں میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دیں. جی. اور دوسرا، کیونکہ یہ شخص آپ خود کو علوی کہلواتا ہے، تو جبکہ علویوں کے بارے ہمارا عقیدہ ہے اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا 41واں چیپٹر ہے، 41 چیپٹر، اس باب میں علویہ کے متعلق ہمارا یعنی اولاد علی علیہ السلام کے متعلق اعتقاد، وہ کیا اعتقاد ہے. اور اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ سے لے کر آج تک کسی فقی محدث نے اعتراض نہیں کیا کہ شیخ صدوق کا یہ عقیدہ غلط ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. کبھی کسی نے نہیں کیا، اور اس لیے سب اس کو مانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام چونکہ ہمارے نزدیک سید ہیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ بھی سید ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد جات کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں اور ان کی مودت و محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ وہ اجر رسالت ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے. یہاں آیت انہوں نے نقل کی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول جو لوگ مال کی پیشکش کر رہے ہیں ان سے کہہ دو میں تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے اور ان کے لیے باعث طہارت باطنی ہوتا ہے، کے لیے باعث طہارت باطنی ہوتا ہے، اس لیے وہ ان سادات کرام پر حرام کر دیا گیا ہے. تو اب آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی آل رسول ہیں. کون؟ مولا علی علیہ السلام کی اولاد علوی جو ہیں یہ آل رسول ہیں. فاطمی تو یقیناً آل رسول ہیں، مگر اولاد علی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی آل رسول ہیں اور ان پر صدقہ حرام ہے. اور یہ شیعہ عقیدے کی کتاب ہے اعتقادیہ شیخ صدوق جو ہے 41 جو ہے چیپٹر ہے. تو خیر اسی طرح جو ہم نے وسائل الشیعہ یا شرائع الاسلام کے جو ریفرنسز دیے وہ بھی صفحات آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جا کر آپ نے علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا ہمارے فقہاء محدثین نے جو ہم تک مذہب پہنچایا ہے یہ کیا یہ اس کا جواب کوئی علمی طور پر دیں، کوئی عالم دے، فقی دے، کوئی مجتہد دے. یہ بیچارے چاندے کی تقاریر رٹ کے آ کے اس قسم کے کام کرنے والے ان کی علمی حیثیت کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جن کا کام انہی کو ساجے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کر کے جن کو مرجع کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بیان کرتے ہیں. تو خیر جہاں تک رہا جی اس نے بھی کہا کہ جی مرجع فتویٰ دیتے ہیں. ہاں بالکل، ایک ہوتا ہے فتویٰ دینا، ایک ہوتا ہے خود عمل کرنا اور آگے جو ہے لوگوں کو بتانا. جیسا کہ ہم ثابت کر چکے قرآن اور حدیث سے کہ اس عقد کے بارے میں اب چونکہ اس نے مرجع کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ چلو آپ یعنی جن کو دنیا جانتی ہے اب آغا سیستانی ان کا بھی فتویٰ جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ ہاشمیہ کا غیر ہاشمی کے ساتھ جو ہے عقد جو ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ سوال تھا ہاشمیہ کا غیر ہاشمیہ سے عقد کرنا کیسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عقد حرام ہے چونکہ سادات کی توہین کا سبب ہے، کیا یہ بات شرعی اعتبار سے صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آغا سید سیستانی جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. باقی دنیا جانتی ہے حضرت آیت اللہ رضوان آغا محمد رضا گل پیغانی جنہوں نے خمینی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں سید زادیاں جو ہے ایک آغا محقق جو ابھی جو ہے ان کا انتقال ہوا اور دوسرے آیت اللہ رضوان آغا لطف اللہ صافی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے سر پہ سفید امامہ دنیا جانتی. تو اب یہ اتنے بڑے سید ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ پریکٹیکلی شادیاں کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی غیر سادات کے ہاں. اچھا اسی طرح آپ جانتے ہیں خمینی صاحب کو، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید اس کا نام بھی شیخ شہاب الدین اشراقی جو گئے ہوئے قوم زیارت معصومہ قوم جن کو نصیب ہوئی ہے، وہ دیکھیں کہ حرم میں روضہ کے ساتھ ہی دیوار پر تصویریں لگی ہوئی ہیں. وہاں تصویر جو ہے لکھا ہوا ہے
شہاب الدین اشراقی داماد امام خمینی، تو اس کے سر پہ سفید امامہ ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ آغا سیستانی کے سر پہ سیاہ امامہ ہے، کیونکہ سادات جو علماء ہیں ان کے سروں پر جو ہے سیاہ امامہ رکھتے ہیں، کالا امامہ رکھتے ہیں، اور آپ غیر سید جو ہے وہ سفید امامہ رکھتے ہیں، دور سے ہی پہچان لیتے ہیں یہ سید ہیں یہ غیر سید ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سید ہیں اور جن کو دنیا جانتی ہے انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی نہ صرف فتوے دیے ہوئے ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں. اور یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی شادی حرام ہے. اندازہ لگاؤ جی. تو اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے تھا کہ جا کے اپنے علماء فقہاء محدثین جو شیعہ مذہب ہیں جن کو دنیا جانتی ہے ان کی تحقیق اور قرآن اور حدیث سے جو صدیوں سے ہم تک مذہب اہل بیت پہنچا ہے. اور جیسا کہ میں نے مثال بھی دی ہے اعتقادیہ شیخ صدوق سے، علویوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم تو ان کو سید سمجھتے ہیں. اب جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اولاد علی ہوں تو وہ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ان کی جو ہے فیملی دیکھے کہ بھئی ان کی بیٹیاں جو ہیں کیا وہ غیر سادات کے ہاں شادیاں ان کی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو وہ اگر وہ ثابت ہے ہو کہ واقعی علی علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس کے لیے تو شیعہ عقیدہ واضح ہے کہ وہ سادات ہیں اور آل رسول ہیں اور ان پر صدقہ حرام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.